میرے بھائی، ایک تو آپ جب پرچی لکھتے ہیں نا انتہائی غیر ذمہ داری سے لکھتے ہیں۔ ایک مولوی کہتا ہے، کون مولوی؟ جب نام ہی نامعلوم ہے تو اس کی بات کا کیا اعتبار ہے کہ سگریٹ کا کاروبار جائز؟ بالکل ناجائز۔ اگر جراب پہن کے اوپر موزے پہن لیے چمڑے کے تو بالکل، یعنی اگر مقیم ہے تو ایک دن رات، مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے، بس وہ موزے نہیں اتاریں گے۔ اگر پیشاب کے قطروں کے ساتھ وہ مادہ بھی نکلتا ہے سفید، اس کے لیے بھی غسل نہیں ہے، وہی وضو کافی ہے۔ میری بیٹی جو ہے الٹے ہاتھ سے کھاتی ہے، کوشش تو کر رہے ہیں اللہ اس کو صحیح یمین دائیں ہاتھ سے کھانے کی توفیق دے، چونکہ اسلام میں حضور پاک نے ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، کنگھی میں، ہر چیز میں دائیں ہاتھ کو ترجیح دی ہے۔ عام کافر تو کافر ہوتا ہے، زندیق وہ ہوتا ہے جس نے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ زندیق کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کافر کی تو توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ زیادہ پانی ضائع کرنا بالکل، یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کو فطرت تسلیم کرتی ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلم کے جو نابالغ بچے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، شاید اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، سردی کی وجہ سے ماں غسل میں تاخیر کر سکتی ہے، کس بات کا؟ جنابت کا غسل یا حیض کا؟ حیض کا غسل تو تب ہوگا جب اس کے ایام پورے ہوں گے۔ جنابت کا غسل جو ہے وہ گرم پانی کر کے کر لیں۔ میرے دوست کی زندگی میں سکون نہیں۔ ابھی آپ نہیں پڑھ رہے تھے، قرآن ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کریں، اسی میں سکون انشاءاللہ ملے گا۔ حق جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن، حضور کی سنت اور صحابہ کے اجماع پر عمل کرتے ہوں گے۔ میں نے ایک آدمی سے قرضہ لینا تھا، اس کو میں نے معاف کر دیا، لیکن وہ دینا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، آپ لے لیں، کسی اور نیک کام میں لگا دیں۔ میرے دوست کے گلے کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو سود لے کر کوئی چیز تیار کر کے بیچتے ہیں، سود لینا بھی حرام ہے اور اس کا دینا بھی حرام ہے۔ صحابہ کرام تو صدقہ لیتے تھے، لیکن زکوٰۃ وہ لیتا تھا جو غریب ہو۔ اگر ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، ایئرپورٹ میں مغرب کا وقت ہو گیا، اب مغرب پڑھ لے اور آگے خدشہ ہے اس کو کہ مجھے جہاز میں پانی اور جگہ نہیں ملے گی، تو کیا اس کے بعد عشاء بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ ایک شادی شدہ لڑکی تھی، گھر سے بھاگ گئی، بغیر طلاق لیے یا خلو کیے اس نے دوسری شادی کر لی، اور دوسری شادی بالکل حرام ہے، وہ زنا کر رہے ہیں، وہ شادی نہیں ہے۔ جب پہلا نکاح ختم نہیں ہوا، دوسری شادی کیسے ہو گئی؟ ایک آدمی مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ہی اپنی وراثت کو بیٹوں میں تقسیم کر دے تو مرنے کے بعد بیٹیوں کو وراثت کا حق بالکل حق ہے۔ بیٹیوں کا حق تو ختم نہیں کر سکتا، اس نے تقسیم کیا ہے تو ظلم کیا ہے۔ میں ایک ایجنٹ کی حیثیت میں کام کرتا ہوں، لوگوں کے کام کرواتا ہوں، لیکن رشوت دینی پڑتی ہے۔ آپ ایسا کام نہ کریں۔ ایک عورت پاکستان سے احرام باندھ کے آئی، لیکن اس نے نقاب باندھے رکھا، جدے آ کے اتار دیا، 10-20 ریال خیرات کر دے۔ اگر آدمی بھول کر احرام کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے حمام جانے کے لیے ایسی جوتی استعمال کر لے جس سے اوپر کی ہڈی چھپ جائے، کوئی بات نہیں۔
موبائل سے تصویریں بنانا، فوٹو لینا جائز نہیں ہے، ہاں البتہ اگر دین کا مسئلہ ہے تو پھر کر سکتے ہیں، تبلیغ ہے، دعوت ہے، علماء حقہ کے بیان ہیں۔ طواف کرتے ہوئے نہ فلمیں بنائیں نہ ویڈیو بنائیں۔ نماز جنازہ کا سلام ایک طرف بھی جائز ہے، دو طرف بھی جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں دو طرف افضل ہے، چونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا اجر ثواب زیادہ ہوگا۔ عمرہ کرنے کے بعد جو لوگ صرف ٹک لگا لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے، ان پر دم پڑ جاتی ہے، اس طرح پھروانا چاہیے، یا اپنے سر کے بال اتنے کٹوائیں کہ 1/4 حصہ کٹ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پر آ کر اگر بیمار ہو جائیں، اللہ سب کو صحت دے، لیکن بیماری سے بھی انشاءاللہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر ہمیں نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو ہم کھڑے رہیں چپ کر کے، بس تکبیریں کہتے رہیں ان کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے، اللہ ہدایت دے، تم نے کوئی ایسا غلط کام ضرور کیا ہوگا کہ اس کو شک شروع ہو گیا ہے۔ میرے میاں ہر وقت غصے میں رہتے ہیں اور چڑچڑے اور بیزار رہتے ہیں، تو ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، لیکن 50,000 سے کم، وہ زکوٰۃ دینی ہوگی، چونکہ سونا بھی ہے اور 50,000 بھی ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں، یا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ جلد رشتہ ہو جائے گا۔ وکالت کا پیشہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بالکل حلال ہے، لیکن نیت یہی ہو کہ میں مظلوموں کی اور غریبوں کی مدد کروں گا، کسی ظالم کا حصے دار نہیں بنوں گا۔ اگر حجر اسود کا موقع بوسے کا نہ ملے، دور سے ہم اشارہ کریں تو اس کو چومنا نہیں ہاتھوں کو، ہاتھ لگ جائے تو چومنا ہے۔ ہم نے جشن میلاد کے لیے چندہ کیا تھا، میلاد منانا ہی بدعت ہے، آپ نے غلط کیا، جو رقم بچ گئی وہ غریبوں کو دے دو۔ میں جدے میں کام کرتا ہوں، حج کا احرام شادی سے 3 سے باندھا تھا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ پاکستان میں بعض لوگ نکاح سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ ولیمے کا معنی یہی ہوتا ہے کہ نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، بیوی خامن کے گھر میں چلی جائے، میاں بیوی مل لیں، بعد میں ولیمہ کیا جائے، جو سنت ہے۔ اب وہ تو رواج ہے، آج کل کوئی سنت پر عمل تھوڑا ہوتا ہے۔ میری بیٹی کا نام غیسا یا غیشا پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم، میں نہیں جانتا کیا معنی ہے اس کا۔ جو بھائی فوت ہو جائے تو اپنے باپ کا تو وارث نہ رہا، وہ پہلے فوت ہو گیا۔ میزان بینک کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ اسلامی طریقوں سے مرابحہ، مضاربہ، مشارکہ سے کام کرتے ہیں۔ اگر ایسی بات ٹھیک ہے پھر ان سے قسطوں پر گاڑی لے سکتے ہیں۔ میں حج پہ آنا چاہتی ہوں لیکن کوئی محرم میرے ساتھ نہیں آتا، تو بغیر محرم کے آپ نہیں آ سکتی، اللہ آپ کو ثواب دیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے احکام کے پابند ہیں تو معنی ہے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اس کا معنی ہے محبت نہیں کرتے۔ میرے شوہر کا چیک اپ کرایا گیا تو اس قابل ہی نہیں کہ اولاد ہو سکے، تو میں خلو کو لے سکتی ہوں؟ ہاں لے سکتی ہیں۔ وتر میں دعائے قنوت نہ آتی ہو، جو دعا آئے وہ پڑھتے رہو۔ رکوع بعد یاد آیا، کیا رکوع بعد پتہ نہیں کیا یاد آیا۔ فرقے سے مراد وہ ہوتا ہے جو باطل فرقے ہوں، جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے۔
جیسے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، معتزلہ ہیں، وہ فرقے ہیں۔ سنت موقدہ نہ پڑھی جائے تو گناہگار ہے، لازم قضا کرے۔ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے، وتر واجب ہے، قضا کرنا ہوگا۔ شیطان اور جن میں کیا فرق ہے؟ شیطان ہے ہی جن، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، باقی اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں۔ ہم 2 بھائی اور 8 بہنیں ہیں، جو جگہ رہ رہے ہیں 3 کنال کی جگہ ہے، جب بیچیں گے پھر حصہ دے گا بہنوں کو، یا ابھی دے دیں یا بعد میں دیں، ایک ہی بات ہے۔ بہرحال میرے چاچا نے 6 بیٹے ہیں، تو انہوں نے 2 بیٹوں کو تو پکے مکان دیے ہیں، باقیوں کو نہیں، باقیوں کو بھی اسی طرح دینا چاہیے، دے سب کو برابر، ایک کو زیادہ اور ایک کو کم نہیں دے سکتا۔ میرے ماموں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایسے لڑکے سے کیا ہے جس کی ماں کے نکاح پر نکاح ہے، تو لڑکے کا تو کوئی قصور نہیں نا، وہ ٹھیک ہے، نکاح قصور اس کی ماں کا ہے۔ اگر نفل نماز میں موبائل ہاتھ میں لے کے قرآن پڑھتے رہیں جائز ہے۔ اگر کوئی شخص غیر محرم خواتین کے گروپ کے ساتھ آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، عمرہ تو انشاءاللہ ہوگا لیکن گناہگار ہے، اس کو چاہیے کہ ابھی دوسری جگہ رہے۔ اگر کسی نے کورٹ یا کچہری میں جا کے شادی کی ہے لیکن والدین راضی نہ ہوں، تو اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ 18 سال سے اولاد نہیں ہے، بالکل اگر مرد اور عورت میں کوئی نقص ہے دوائیں لیں، علاج کرائیں۔ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے، اگر یہ سنت ہوتی یا محبت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے۔ پندرہ دن پہلے ہم نے عمرہ کیا، یہ اتنا لکھا ہوا پڑھا ہی نہیں جاتا۔ اس کے بعد ماہواری شروع ہو گئی، کوئی پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شہید زندہ ہیں اور قرآن میں ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ان کو کہاں سے رزق دیا جاتا ہے؟ تمہارے گھر سے نہیں دیا جاتا، اللہ دیتے ہیں۔ تم نے کبھی بھیجا ہے ان کو رزق؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، دوسرے دن وہ دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے 1.5 سال کے بعد میاں نے پھر 1 طلاق دی، پھر 1-2 دن کے بعد راضی ہو گئے، اب پھر 2 سال کے بعد میاں نے 1 طلاق دی، اب 3 طلاقیں ہو گئی، اب اس پر حلال نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ مسجد نبوی میں جو آدمی 40 نمازیں پڑھے اور اس کی تکبیر تحریمہ بھی قضا نہ ہو تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جاتے ہوئے اچھی بات ہے کہ پہلے غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، پھر ادب سے جا کے داخل ہو۔ سنی شیعہ کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کی گستاخی کرے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ 50 طواف کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزادی دیں گے۔ حرم کے باہر جو لوگ سبیلیں چلا کے مفت کھانے تقسیم کرتے ہیں، اگر آپ امیر ہیں تو نہ لیا کریں، غریب ہیں تو لے لیا کریں۔ فون پر نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح میں دونوں کا ہونا ضروری ہے ایجاب قبول کے لیے۔ اچھا، اگر ایک آدمی کسی اور ملک میں ہے تو جس ملک میں لڑکی ہے وہاں کسی اپنے عزیز کو وکالت نامہ لکھ کے بھیج دے، وہ اس کا جا کے ایجاب قبول کر لے، لیکن ٹیلی فون پہ نہیں ہوگا۔
میری کھلونوں کی دکان ہے، بہرحال سائیکلوں کی ہے، کھلونوں کی، اس کی جو آمدنی ہے سالی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اجوا اگر ہم اپنی بیٹی کا نام رکھیں وہ بھی جائز ہے۔ اگر ہمارے قریب ایسی مسجد ہے جس کا امام اہل بدعت میں سے ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ یہ آرام سے جو محمد نواز نے دودھ پیا کیا کیا، آرام سے پیے، لمبے چوڑے مسئلوں کا وقت نہیں ہوتا۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ 4 سال سے لاپتہ ہیں، اللہ پاک رحمت کرے ان کے حال پر، اور خدا کرے کہ ان کو جلد آزادی ملے اور اپنے گھر والوں سے ملے۔ بہرحال جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے پسماندگان اگر پریشان حال ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دے وہ 3 ہوتی ہیں۔ تمام ائمہ کا یہی فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کا یہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے۔ میری بہن بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ پبلک میں میاں بیوی اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار محبت لوگوں کے سامنے کیوں کریں؟ عورت کے لیے اپنے خامند کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹل پر جانا بہتر ہے، یہ حرم میں، وہ ہوٹل بھی حرم میں ہے۔ بہرحال جب عورت پردہ کرتی ہے تو یہاں بھی کرے، اپنے ملک میں بھی کرے۔ اللہ پاک جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کا حفظ نصیب کرے۔ میری بیوی نے مدینے سے واپسی پہ طواف و سعی ادا کی، کمرے میں واپس آ کر کپڑے بدل دیے، 2 منٹ کے اندر احساس ہوا بال نہیں کاٹے، فوراً بال کاٹ، کوئی دم شم نہیں ہے۔ آپ حرم میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، چاہے آپ مسافر ہیں، چونکہ امام مقیم ہے، ہم نے امام کی اتباع کرنی ہے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ۔ میں نے 14 سال پہلے فون پہ بیوی کو کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں رکھوں گا سے طلاق نہیں ہوتی۔ عمرے میں پہلے 3 چکر، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ حرم شریف میں بھی لوگوں کو نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سدھے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ پرفیوم جو ملتے ہیں آج کل ان کا لگانا جائز ہے، ہاں بالکل جائز ہے، فتویٰ اسی پہ ہے کہ جائز ہے۔ پہلے تو ان میں الکوہل نہیں ہوتا، اگر الکوہل ہو تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے شراب سرکہ بن جائے تو استعمال جائز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ مولانا خورشید احمد صاحب 5 سال سے لاپتہ ہیں، اللہ پاک رحمت کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ میرے یہاں چھوٹے بچے ہیں، کپڑوں پہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو ان کپڑوں کو تو دھونا چاہیے بیٹی، آپ ایسا کریں کہ ایک کپڑا الگ رکھ لیا کریں۔ بہرحال ڈیجیٹل تصویر ہو یا کوئی بھی ہو، بلا ضرورت ناجائز ہے۔ اگر قرآن موبائل میں دیکھ کے پڑھتے رہیں جائز ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ حکیم عبدالہادی صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے دوران میں جب طواف شروع کریں تو کندھا ننگا کر لیں اور 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں۔ پاکستان میں اشاعت التوحید ایک جماعت ہے، ان کا عقیدہ وہیں جا کر پتہ کر لیں جہاں ہیں وہ۔ بہرحال جو ائمہ 4 کی توہین کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔
یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے، مدد صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو اصل میں نہ اسلام ہے نہ عقل ہے۔ بھئی اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے تو اپنے بیٹے حضرت حسین کی مشکل کشائی نہیں کی، وہ 72 شہید ہو گئے کربلا میں، تو اپنے بیٹے کی جو مشکل کشائی نہ کر سکے ہو، تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ جب تم کبڈی شبڈی کھیلتے ہو تو یا علی مدد، حضرت علی آ جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں کسی کو غلط نہ کہیں، سب برحق ہیں، سب صحیح ہیں، باقی جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ میرا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے، بالکل مل لیں۔ جو میرے بھائی بہن زندہ ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے آواز کے پردے کا معنی یہ ہے کہ اسی لیے وہ اذان نہیں دے سکتی، وہ امام نہیں بن سکتی، وہ اتنی زور سے تلاوت نہیں کر سکتی کہ لوگ سنیں، اور اگر کوئی آدمی گھر کے باہر بات کرے تب بھی وہ آہستہ بات کرے۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ہمارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں لیکن اولاد نہیں۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا، موزے پہ مسا ہوتا ہے۔ میری دوسری شادی کے لیے اگر واقعی آپ حقدار ہیں تو اللہ مدد کرے۔ میرے پاس کسی بندے کا احرام 12، اس میں بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، پھر کسی غریب کو دے دینا۔ پاکستان میں سردی بہت ہے، جب پانی ہو تو یہ ممنوع ہو سکتا ہے۔ بہرحال جن ملکوں میں سردی ہوتی ہے وہ بھی تو گرم پانی سے وضو کرتے ہیں۔ حرم شریف میں لوگ بیگ اپنے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں، اس میں جوتے بھی ہوتے ہیں، وہ سب جائز ہے۔ میقات سے اگر بغیر احرام کے، بغیر عذر کے گزرے گا دم پڑ جائے گی، عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینی ہوگی۔ دیہات میں جہاں آبادی نہ ہو، شہر نہ ہو، بازار نہ ہو، بڑی جامع نہ ہو، وہاں جمعہ نہیں ہوتا حنفی مسلک میں۔ بیوی زندہ ہے تو اس کا شوہر اس کے لیے عمرہ کرے، اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو۔ میں نے 4 سال کے بیٹے کے ساتھ طواف شروع کیا، 4 چکروں کے بعد میں اور بیٹا واش روم گئے، وضو کر کے پھر چکر پورے کیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ کرنسی کا کاروبار جیسے نقداً اگر ہو فوراً، یعنی آج جو ریٹ ہے اس کے مطابق وہ جائز ہے، ادھار پہ جائز نہیں۔ ایک حرمت ہوتی ہے جیسے بیٹی بہن، ایک یہ ہے کہ آدمی کی مثلا شادی ہو گئی تو اس کا سسر جو ہے وہ بھی باپ ہے، وہ اس کے لیے محرم بن جائے گا۔ وہ جو شادیوں سے رشتہ ثابت ہو وہ مصاہرت ہوتی ہے۔ وضو میں داڑھی بھی دھونی چاہیے، بلکہ خلال بھی کرنا چاہیے۔ سب صحابہ کے لیے ایک طواف نہیں، ایک کے لیے ایک۔ جو نیک اعمال اولاد کرتی ہے ان کا والدین کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا ہے۔ میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے، اللہ نصیب کرے۔ داڑھی منڈانے والے مرد اور بے پردہ عورت کا عمرہ قبول، اللہ سب کا عمرہ قبول کریں گے، لیکن بہرحال جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں وہ نہ کریں۔ عطا اللہ شاہ بخاری ایک عظیم مجاہد تھے، عظیم خطیب تھے، عظیم عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ جو لاولد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو کس کو آنا چاہیے؟ یہ بھی بتانا کہ مولوی تو سیاست میں نہ آئے، چلو آئے کون؟ جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو۔ اگر کسی سنی مرد سے اور شادی ہو گئی ہے تو اس کے والدین عورت کے شیعہ ہیں تو والدین کے ساتھ تعلق تو رکھ سکتی ہے، چاہے والدین کافر ہوں۔ جو لوگ پاکستان سے پہلے مدینہ آتے ہیں
پھر مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال تبلیغی جماعت والوں کے جو ہے نا ان کا فتویٰ علماء کا ہوتا ہے۔ مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں باہر حلال تھی وہ یہاں حرام ہے۔ دم کا معنی ہی ایک بکری ہوتا ہے۔ بھئی اب تو کافی عرصے سے میں کہیں بھی نہیں گیا، نہ برطانیہ نہ پاکستان۔ آپ نے اگر طواف اور صفا کر لیا ہے تو دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ حرم احترام سے اسی لیے کہتے ہیں کہ حرمن آمنن۔ کرنل مناظر سے گزرا لیکن احرام نہیں باندھا۔ اب اگر وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھے دم دینا پڑے گا۔ دم تب ثابت ہوگا یا اسی کرنل مناظر جائے یا طائف جا کے احرام باندھ لے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اس کی بہن کے ساتھ بھی تعلق ناجائز رکھا ہوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، یہ بہت بڑا کبیرہ ہے، اللہ معاف کرے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کریں۔ عورت کا منصوبہ بندی کا آپریشن کرانا ناجائز ہے، کچھ وقفے کے لیے اولاد روک سکتے ہیں، مستقل طور پر ریموو کرا لیں یہ ناجائز ہے۔ میں جو بھی کام کروں وسوسے ہوتے ہیں، استغفار پڑھا کرو یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں اگر باپ کے گھر گیا تو مجھ پہ 3 طلاق ہیں، تو اس کو تو طلاق، مرد کو تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کفارہ ادا کرے اور باپ کے گھر جائے۔ طلاق تو عورت کو ہوتی ہے، تو مجھ پر کیسے طلاق ہو گئی؟ جس پر دم وہ ادا نہ کر سکے اپنے ملک چلے جاؤ، جب اللہ پیسے دے بھجوا کے کر دو۔ نظر بد سے بچنے کے لیے لا حول پڑھا کریں۔ آنکھوں کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال میری بیوی کے 3 حمل گر چکے ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ آپ کو اولاد صالح نصیب فرمائے۔ آپ نے انڈیا سے آئی لیکن آپ حیض میں تھی، لیکن وہاں سے آپ نے نیت نہیں کی۔ مکے میں آ کے پاک ہو کے عمرہ مسجد عائشہ سے کیا تو دم پڑ گئی۔ آپ نیت کر سکتی تھی چاہے ناپاک بھی تھی۔ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اسی طرح جیسے ادا پڑھتے ہو اسی طرح پڑھو۔ بندہ سوتے وقت جب سونے لگے تو روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ ماہواری کے بعد بھی اگر 15 دن تک عورت کی بلیڈنگ نہ رکے تو وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے، طواف بھی، عمرہ بھی، ہر چیز کر سکتی ہے۔ مسلمانان ہند کی اللہ مدد فرمائے۔ ندا نام بچی کا رکھا جائے جائز ہے۔ عادت لینا پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض ورب العرش الکریم، اسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنعنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آصرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما،